أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة بآواز بلند. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سب سے پہلے آپ کی محبتوں کا شکریہ. 3 دن آپ کو کوفت اٹھانا پڑی، برکیف اس میں شرعی مجبوری بھی تھی، اور اس کوفت کا صلہ تو آپ کو مولا ہی دیں گے. میں نے یہ کیا ہے کہ 15 کی بجائے اب 16 کا دن جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، تاکہ آپ کو کم از کم 3 خطابات سننے کو مل جائیں. اب اگر توجہ ہے تو میں بات شروع کر دوں. سورہ نساء سے ایک سورہ آفاق آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اس آیت میں دین بھی بتایا ہے، عقیدہ بھی اور توحید بھی. جو کچھ لوگ رسالت مآب کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے ہمیں اللہ سے بہت پیار ہے، ہم عشق خدا میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری محبت کا کوئی امتحان لے اور کامیابی کے بعد ہمیں سند مل جائے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ حق واقعی ہم اللہ والے ہیں، موحد ہیں. پتہ نہیں رسول کیا فرماتے کہ یہی آیت آ گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب آپ خود فرما دیجئے کہ واقعی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو امتحان یہ ہے کہ مجھ محمد کی پیروی کرو. جیتے رہو. سمجھ میں آگئی بات ہے نا؟ وقارتی عجیب بات ہے کہ محبت اللہ سے ہے تو خدا کو کہنا تو یہ چاہیے تھا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو میرے نام پہ کوئی بیٹے ذبح کر دو، اپنے آپ کو کوئی چھری مار لو، کوئی قربانیاں کر دو، کوئی نمازیں بڑھا دو، روزوں میں اضافہ کر دو. کہتے نہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. پھر تم کرو نہ کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ خود تم سے محبت کرے گا. اللہ جو سمجھ گئے؟ بڑے بڑی بات دوستو. اب 3 کے 3 جملے ہیں. اگر اللہ سے محبت ہے، اب اس کی خبر کیا ہے اور اس میں حکم کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع. اب جو بھی اللہ سے محبت کرے گا اسے اتباع رسول کی کرنا پڑے گی، چاہے غضنفر یہ دعویٰ کرے یا آدم. نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات ہے؟ اندر کتنی جگہ پڑی ہے، باہر بیٹھ تو گئے ہو، کم از کم پھر میری طرف دھیان تو رہے تمہارا. چاہے محبت کا دعویٰ آدم کو ہو یا اولاد آدم کو، اتباع رسول کی ضروری ہے. پھر اللہ محبت کرے گا اس شخص سے جو رسول کی اتباع نہیں کرتا، گویا وہ اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. جو ہے اچھا. اب شفیق دادی جس نے رسول کو دیکھا گلفام حسینی، وہ تو رسول کو دیکھ کر اتباع کر لے گا.
جس نے دیکھا ہی نہیں. اصل میں پتہ کیا ہے، یہ خبر تو ہے اس وقت جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، بات بہت پیچھے کی ہے، بہت پہلے کی، عالم ارواح کی. سر اٹھانا. ان اللہ جعل سورة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قندیل من نور علی السورة التي كانت له في الدنيا فجعلت ارواح النبیین والمرسلین تطوف حول نور محمد الفصلا ثم امر الخلائق ان ينظروا الى تلك السورة فنظر الخلائق الیہا فمن نظر الى راسه صار سلطانا ومن نظر الى جبینه صار امیرا عادلا ومن نظر الى عینیہ صار حافظا لکتاب اللہ ومن نظر الى حاجبه صار نقاشا ومن نظر الى اذنيه صار مستمعا ومن نظر الى خديه صار عاقلا مدبرا ومن نظر الى انفه صار طبيبا عطارا ومن نظر الى شفتيه صار وزيرا ومن نظر الى فمه صار صائما ومن نظر الى لسانه صار سفيرا ومن نظر الى لحيته صار مجاهدا في سبيل الله ومن نظر الى حلقه صار واعظا معزنا ومن نظر الى جنبيه صار سيافا ومن نظر الى بطنه صار زاهدا ومن نظر الى ظهره صار مطيا متواضعا ومن نظر الى يديه صار صرافا ومن نظر الى كفيه صار صرافا ومن نظر الى يديه صار جوادا ومن نظر الى انامله صار قاطبا ومن نظر الى ركبتيه صار راكعا ساجدا ومن نظر الى ساقيه صار راجلا ومن نظر ولم يبصر شيئا صار كافرا ومن لم ينظر متعنتا متكبرا صار مدعيا للربوبية كفرعون وامثاله. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی سامعین؟ اللہ نے جو رسول کی صورت امجد دنیا میں بنائی، ہاں پہلے یہ بھی بتا دوں کہ علماء کہہ دیتے ہیں، آپ لوگ گواہی دیں گے کہ جی محمد آل محمد شکل انسانی میں آئے، در حقیقت بشر ہے نہیں. وہ اپنی طرف سے اسے معرفت کو کوئی بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا کہ انہیں صرف ظاہر میں شکل بشری میں ثابت کیا اور ہم بشر نہیں. یہ کہنا توہین ہے ان کی. میں کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں تم نے کیا سمجھا ہے؟ آؤ میں کون ہوں؟ ہم تو اولاد آدم ہیں. جب اللہ نے آدم کو خلق کیا، روح داخل کی، عرش پہ نظر ڈالی، را خمسۃ اشباہ حول عرش الرحمن، 5 پیکر نظر آئے جنہوں نے عرش گھیرے میں لے رکھا تھا. جو پہنچ گئے میں کہتا ہوں واہ، جو نہیں پہنچے انہیں بھی اکیلا نہیں کرنا. اب نہیں، یہ میں وغیرہ بھی کئی مجالس میں بتا چکا ہوں کہ انتہائی زمان کرسی، یعنی جہاں زمان ختم ہو جائے کرسی، اس کے بعد لا زمانی، اور انتہائی مکان کا نام عرش، جہاں مکان ختم ہو جائے عرش، اس کے بعد لا مکانی. اب عرش آخری مکان ہے، حد امکان ہے عرش، اس کے بعد ہے لامکانی. اور جنہوں نے عرش کو گھیرے میں لے رکھا ہے تو لامکانی میں رہتے ہیں نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلے پہلے یہ بات، عرش کو 5 پیکروں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اب ذوالفقار نقوی صاحب دیکھا
حضرت آدم نے سوال کیا. اب ذہن میں رکھ کے سننا ہے، سوال کرنے والا غضنفر نہیں، وہ ہے کہ جس نے بنیاد علم پر نوریوں سے سجدہ کروایا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بنیاد علمی ہے نا کہ جس نے آدم کو حقدار ٹھہرایا، مستوجب ٹھہرایا کہ سجدہ کریں اسے فرشتے. اس نے دیکھا اور سوال کیا، رب حل خلقت بشرم من طین قبلی، پالنے والا تو نے مجھ سے پہلے بھی مٹی سے بشر خلق کیے ہیں. اللہ اکبر. جاگتے رہنا خدا کے لیے. کیا مجھ سے پہلے بھی تو نے مٹی سے بشر خلق کیے؟ قال اللہ. اللہ نے کہا نہیں. تو بشریت کی نفی تو یہی ہوگی. آدم کہہ رہے ہیں کہ کیا تو نے مجھ سے پہلے مٹی سے بشر خلق کیے؟ اللہ نے کہا نہیں، تو پہلا بشر ہے. من ہؤلاء الذین، اب شکل بشری پہ آ رہا ہوں. من ہؤلاء الذین علی صورتی، پھر یہ کون ہے جو میری صورت پہ ہے؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ یہ جو میری صورت پہ نظر آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا پہلے تو فکرہ صحیح کر، یہ تیری صورت پہ نہیں، تو ان کی صورت پہ ہے. اپنی زبان کو مؤثر کریں اس پاک نام سے جو اللہ کو بہت ہی پسند ہے. دلوں سے آواز جو ہے یہ تیری صورت پہ نہیں ہے، تو ان کی صورت پہ ہے. لولاہم لما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتے تو کب ہوتا؟ عظمت. تو آگے نہ سمجھ میں بات. ہاں، صرف جو پیکر ان کو ملنے تھے دنیا میں آنے کے لیے، اسی پیکر پہ آدم کو تراشا، اسی پیکر پہ اولاد آدم کو. بس اللہ چاہتا ہی یہی ہے لاہور والوں، کہ چاہے مومن ہو، مسلم ہو، موحد ہو، ملحد ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کم از کم زمین پہ چلتا پھرتا پیکر تو میرے حبیب کا مجھے نظر آئے. بس میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ بیٹھا ہوں. ہاں، اور اسی کی بہت بڑی رعایت مل رہی ہے انسان کو قیامت کے دن. پھر یوم تبلی السرائر سورہ طارق کہتی ہے عباس کہ قیامت کے دن جو حقیقی صورتیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی، کیونکہ یہ صورت عاریتاً دی گئی ہے، ادھار دی گئی ہے، واپس نہیں لی جائے گی. اس صورت پہ رہ کے کوئی شخص جہنم نہیں جل سکتا. یہ پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی امجد. میں بس صرف اشارہ کر رہا ہوں، جس وقت کہو گے دلائل کا پہاڑ کھڑا کر دوں گا. جو بھی جہنم میں جائے گا اس کی صورت یہ نہیں رہے گی، اس صورت میں رہ کے کوئی نہیں جل سکتا. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، جو اس صورت پہ رہے گا، بس کوشش ہمیں یہی کرنی ہے کہ یہ ہماری صورت صرف دنیا میں نہ رہے. اللہ حدیث میں ہے وغیرہ کوئی کہ المومن اخو المومن ابوہ النور و امہ الرحمت، خلقہ اللہ من النور و صورہ من الرحمت. فرمایا ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، لفظی نہیں حقیقی. یہی وجہ ہے کہ جب تمہارے زمانے کے امام کا ظہور ہوگا نا،
ہو سکتا ہے کہ دو سگے بھائی ایک دوسرے کی وراثت سے محروم ہو جائیں اگر ایمان ایک نہیں ہے تو. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ہاں اگر ایمان میں تفاوت ہے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن دو مومن ایک دوسرے کے وارث ہو جائیں گے اگر ایمان اور عقیدہ ایک ہے. ہاں تو اسی لیے فرمایا المومن اخو المومن. مومن کا بھائی ہے، ابن و امن، یک پدرے یک مادرے، یعنی دونوں کا باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے. مولا وہ کیسے؟ فرمایا ابوہ النور و امہ الرحمت. ہر مومن کا باپ نور ہے، یار کیا سن رہے ہو تم؟ ہر مومن کا باپ نور ہے، ہر مومن کی ماں رحمت ہے. اللہ نے اسے خلق نور سے کیا، صورت رحمت کی بنائی. اللہ اکبر. ہاں میں نے لاہور والوں پھر اس کی تلاش شروع کی کہ یہ رحمت کیا ہے جس سے مومن کی صورت بنتی ہے. ایک آیت امجد میری نظر سے گزری، نقوی صاحب وسعت رحمتی کل شے. اللہ کہتا ہے میری رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لے رکھا ہے. صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر کا غضنفر ضامن. پوچھا گیا یہ کون سی رحمت ہے جس نے ہر شے کو گھیرے میں لے رکھا ہے؟ تیرے مولا صادق نے فرمایا ہے یا ولایت و امیر المومنین. تو آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے وہ رحمت، اور اسی سے صورت ملی ہے. بس اس کو نہ کھونا. اگر ولایت ہاتھوں میں ہے صورت بدل نہیں سکتی، اور جب تک یہ صورت رہے جہنم قریب نہیں آ سکتی. ابھی سے تھک گئے ہو؟ ہاں تو اب یعنی جو پہلی صورت بنائی اللہ نے، اسی لیے تو اس کا نام ہی رحمت للعالمین رکھا. میں کہہ گیا جو کہنا تھا، پتہ نہیں کس کے پلے پڑی کس کے سر سے گزر گئی ہے. چونکہ رحمت سے صورت تراشی گئی ہے، اور پہلی صورت میرے رسول کی بنی، اور وہ عالمین کی رحمت ٹھہرا، عالمین کے لیے رحمت. ایک نوری قندیل میں ملک عباس وہ تصویر اللہ نے رکھی میرے رسول کی عالم ارواح میں. پس تصویر کا سامنے ہونا تھا. فجعلت ارواح النبیین والمرسلین تطوف حول نور محمد الف سنہ. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی روحوں نے میرے رسول کی تصویر کا طواف شروع کیا. اللہ نہیں. اب یہ وغیرہ کوئی کسی وقت
یاد تم لوگ کرانا، اس پہ کم از کم ایک اشارہ چاہیے مجھے کہ آخر بغیر کہے نبیوں نے میرے رسول کی تصویر کا طواف کیا کیوں؟ اللہ نے حکم تو نہیں دیا، کوئی ایسا رشتہ ہے ضرور جو لوہے اور مقناطیس میں ہوتا ہے، جو کہ لفظ ہی یہی ہے، فجعلت، خود بخود طواف کرنے لگے۔ تھک گیا تو چھوڑ دوں۔ اچھا طواف کتنا؟ کعبے کے 7 شوط مکمل کر کے، ایک چکر کو شوط کہتے ہیں، ہم بڑا اتراتے ہیں یہ ہم حاجی ہو گئے، ہم نے کعبے کا طواف کر لیا۔ کتنا وقت لگے گا 7 شوطوں پہ؟ میں گھنٹہ دے دیتا ہوں جی، ٹھیک ہے؟ اور نبی طواف کر رہے ہیں میرے رسول کی تصویر کا، کتنا؟ 1000 سال، 1000 سال۔ اللہ ہاں، یعنی گویا وہاں عالم ذر میں ثابت کر دیا توحید نے اور رسولوں کے اس عمل نے کہ یہ ہے قبلہ توحید، یہ ہے قبلہ اول، یہ ہے قبلہ حقیقی۔ یہ ہے معصوموں کا قبلہ۔ اللہ، اور پچھلے ماننے والوں بولے پر یہ بات جی، کعبہ جن و انس کا قبلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، ذرہ جبروتیوں کا قبلہ ہے، عرش لاہوتیوں کا قبلہ ہے، محمد مصطفیٰ رسولوں کا قبلہ ہے۔ اللہ 1000 سال جب طواف کیا، پتہ نہیں گلفام حسینی بے دل کے دل میں کیا سمائی۔ امر الخلائق، جتنی، چونکہ روحیں ایک ساتھ بنی ہیں، یہ تو جانتے ہو نا پچھلے مالے والوں، روحیں ازل سے ابد تک جتنی مخلوق ہے، چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، انسان سے ملک تک، روحیں سب کی ایک دفعہ بن چکی، سب موجود تھی۔ امر الخلائق، اللہ نے خلائق کو حکم دیا، این ینظروا الی تلک الصورہ، میرے حبیب کی تصویر کو دیکھو۔ میں ماشاءاللہ کافی آگے ہو، لیکن پھر بھی جتنے ہوتے ہو اس سے کافی کم بھی ہو، لیکن جملہ میں وہ دینے لگا ہوں جو کم از کم بھی 50-60 ہزار کے مجمع میں کہنے والا تھا، پتہ نہیں کیوں آ گیا ہے، اب میں روک نہیں سکتا۔ مخلوق کو یہ حکم دیا اور اپنے حبیب سے کہا، میرے حبیب اسی قندیل میں پھرتا بھی رہے، چاروں طرف بولتا بھی رہے۔ یہ در حقیقت لاہور والوں پہلی ریہرسل ہو رہی تھی کسی جلسے کی، جس میں رسول نے یوں کر کے چاروں طرف گھومنا تھا۔ جیتے رہو، میں تم سے راضی، شاہ نجف تم سے راضی ہو۔ ہاں اے میرے حبیب گردش بھی کر، اور بغیر رہے کوئی اسی طرف اشارہ ہے۔ اب رسول گردش کر رہا ہے، قرآن پڑھ ہر کوئی لیتا ہے، سمجھتا ہر عالم بھی نہیں، جب تک قرآن کے وارث یہاں تجلی نہ ڈالیں۔
سورہ شورا میں ایک آیت ہے بڑی مشہور ہے، میں خود خطباء سے، علماء سے، واعظین سے کئی دفعہ ممبروں سے سن چکا ہوں. الذی، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اللہ، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. وہی تو اللہ ہے جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوا اور جب تو ساجدین میں گردش کرتا رہا. اللہ نہیں، اب اس کو بیٹھ کے سوچنا ہے. یہاں یہ نماز والے ساجدین مراد نہیں. اچھا ایمان سے نہیں، آپ بتاؤ بیٹے، تم بتا دو، بچے سے پوچھ لیتے ہیں. نماز کا وقت ہو، یہ سارے نماز پڑھ رہے ہوں اور میں ان میں پھر رہا ہوں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے؟ بچہ بھی کہہ رہا نہیں. میرے سینے میں 4 حرف علم کے ہیں، مجھے تھوڑی سی جو عزت ملی ہوئی ہے وہ ان کے صدقے میں ملی ہوئی ہے. مجھ سے تم یہ توقع نہیں رکھتے کہ تم سجدے میں ہو اور میں پھر کے تمہارا تماشا دیکھوں. تو کیا لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور رسول ان میں پھر رہا ہے؟ اللہ مجھے نہیں پتا، میرے سامنے کون کیا. یہ تو آج سے تو مجھے سننے نہیں لگے، ایک زمانہ ہو چلا اور کہہ کے تھک گیا غضنفر کہ میں شیعوں کو شیعہ کرتا ہوں. میرا منصب ہے شیعوں کو شیعہ کرنا. اگر کوئی برادران اہل سنت تشریف فرما ہے، ثواب میں شامل ہے، ان کا مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں، کیونکہ یہ عقائد آل محمد ہیں. لیکن جو شیعہ بیٹھے ہو، جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، تم نہیں بھاگ سکتے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لوگ سجدے میں ہوں اور میرا رسول پھر رہا ہو. یہ تو رسول کی توہین ہے جس نے سجدے سکھانے ہیں. تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے تقلبک فی الساجدین؟ تو جب ساجدین میں گردش کرتا ہے تو میں دیکھتا ہوں. میں نے جب کتب اہل بیت کو، تفاسیر اہل بیت کو پڑھا تو پتہ ہے کیا ملا؟ السجدۃ ولایۃ علی ابن ابی طالب. چلے تو نہیں گے میرے دوست؟ اچھا سجدہ علی کی ولایت کا نام ہے، رکوع بھی علی کی ولایت کا نام ہے. میں کہہ گیا تیرے سر سے گزر گئی. رکوع بھی علی کی ولایت کا نام، جو ولایت پر ہے وہی راکے. اس لیے تو جناب مریم کو بھی حکم ہے ورقعی مع الراکعین، رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرنا. تو اب جو ولایت پر ہے وہ ساجد، اگر ایک ہے امجد تو ساجد، بہت سے ہیں ساجدین. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تو ساجدین میں گردش کرتا ہے تب بھی میں دیکھتا. میرے خیال تھک گئے ہو نا کچھ، پچھلا مالا تھک گیا ہے تو بھی نہیں تھکے. اچھا ہاں، اور جو بھی ملے اسے بھی بتا دینا کہ میرا وقت 9 بجے کا ہے اور 9 کا مطلب 9 ہوتا ہے. ہاں سر اٹھانا، میرے ابھی تو گردش کر تاکہ تجھے دیکھ سکیں. اچھا یہ بات ایک بچہ بھی جانتا ہے، حالانکہ آپ گنے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے درمیان میں کھڑا ہو جاؤں، آپ سب کھڑے ہوں، سارے مجھے سارا نہیں دیکھ سکیں گے. نہیں بولے بھائی باہر والوں سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ سب کے سب میرا پورا بدن مجھے سارا نہیں دیکھ سکیں گے. کوئی سر دیکھے گا، کوئی آنکھ، کوئی چہرہ، کوئی یہ سائڈ، کوئی یہ، ایسا ہی ہے نا. تو وہاں تو پوری مخلوق تھی. اللہ اللہ اکبر. جاگنا حلال زادو،
وہاں کیا ہوا پھر؟ من نظر الی راسہ صار سلطانا، جس کی نظر میرے رسول کے سر پہ پڑی اللہ نے کہا تیرے سر پہ تاج رکھوں گا۔ سارا سلطان، وہ سلطان ہو گیا، وہ شہنشاہ بن گیا۔ اب میں وقار لکھوی بولوں تو کیا بولوں یہاں؟ یعنی جو بھی بادشاہ ہے چاہے کافر بھی ہے، اگر سر پہ تاج ہے تو صدقہ میرے نبی کے سر کا ہے۔ جو اللہ اکبر، جو جن کے ظاہر کا یہ صدقہ ہے ان کے باطن کا فیض کیا ہو سکتا ہے؟ تھکنے لگو تو مجھے بتا دینا، کیونکہ ابھی میں نے بہت سارا سفر کرنا ہے اور کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ سر اٹھانا، جس نے سر کو دیکھا سلطان ہو گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ جَبِينِهِ صَارَ أَمِيرًا عَادِلًا، اور جس کی پیشانی پہ نظر پڑی وہ امیر عادل ہو گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ عَيْنَيْهِ صَارَ حَافِظًا لِكِتَابِ اللَّهِ، جس کی نظر رسول کی آنکھوں پہ پڑی وہ قرآن کا حافظ ہو گیا۔ میں اسی لیے بار بار پوچھتا ہوں کہ تھک گئے ہو تو کل کے لیے ادھار کر دیتا ہوں۔ یہ کائنات حقیقت بڑی امان میں ہے، علی کا واسطہ جب تک کے درمیان میں ہے۔ علی کا آ گیا وارث تو حشر اٹھائے گا، درست کر لو سبے تین ابھی کمال میں ہے۔ اور نہ جانے کب میری ماں نے مجھے سکھایا تھا، نہ جانے کب میری ماں نے مجھے سکھایا تھا، علی کے نام کا اب تک مزہ زبان میں ہے۔ اپنی اپنی زبانوں کو معطل کرے، اپنی اپنی ماں کو کتاب عقیدت پیش کرے اور مولانا کو یہ بتائیں کہ ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، میں بات تمہیں یہ بتا دوں کہ علی کے نام کا مزہ اب تک زبان میں کیوں ہے؟ سار اٹھانا نہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، میں کون ہوں کچھ کہنے والا؟ اللہ انسان پہ شفیق احسان جتا کے کہہ رہا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو آنکھیں نہیں عطا کی؟ کیا ہم نے انسان کو لسان زبان نہیں عطا کی؟ کیا ہم نے اسے دو لب نہیں بخشے؟ یہ کہاں ہاتھ ہے میرا؟ علم کے پھریرے میں۔ اگر اپنی طرف سے کہوں اس کا قہر نازل ہو مجھ پر، اب اتنی بڑی ضمانت لے کے پھر میں تمہارے چہرے پڑھوں گا۔ پھر ہمارا ساتھی سے پوچھا گیا کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ قال العینین رسول اللہ، کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ یہ رسول کی بات کر رہا ہے، یعنی انسان دیکھتا ہے رسول کے ذریعے۔ وَلِسَانًا امیر المومنین، اور زبان شاہ نجف ہے۔ اللہ ارادے آنکھیں رسول، لسان علی، وشفتین الحسن والحسین، اور دو لب حسنین ہیں۔ اب چونکہ زبان لسان لقب ہی لسان اللہ کا ہے تو علی کا نام اگر زبان کو میٹھا نہ کرے تو لسان کیسی؟ ہاں اچھا، بات کہاں تھی؟ جس نے آنکھیں دیکھی وہ
شاد بات جی طرف حافظ قرآن ہو گیا. وغیرہ رکھوی من نظر الی حاجبہ صار نقاشا، جس نے رسول کی ابرو دیکھے وہ نقاش اور مصور ہو گیا. العظمت للہ. ومن نظر الی اذنیہ صار مستمعا، اور جس نے رسول کے گوش مبارک دیکھے وہ سامعین میں سے ہو گیا. اللہ اکبر. ہاں اور اچھا وہ کہا نا کوئی یہ سوچے لفظ سامعن نہیں ہے کہ سننے والا، مستمعن وہ غور سے سننے والا ہو گیا. ہاں جی، سما سننا، استماع غور سے سننا، سر اٹھانا. ومن نظر الی انفہ صار طبیبا عطارا، جس نے بینی مبارک کو دیکھا وہ ڈاکٹر حکیم اور عطار ہو گیا. یہ دیکھ دنیا میں رزق بانٹا جا رہا ہے میری رسول کی زیارت کے صدقے. اللہ اللہ سمجھ آ رہی نا باتیں دوستو؟ کائنات میں پیشے اور رزق تقسیم ہو رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ رسول کی صورت کی زیارت. ہاں بس چند لمحے نہ تھکنا. نتیجہ لیتے وقت بیداری اور ہوشیاری ہو. ومن نظر الی شفتیہ وجنتیہ صار عاقلا مدبرا، جس کی رخساروں پہ نظر پڑی وہ عاقل اور مدبر ہو گیا، صاحب عقل ہو گیا، صاحب تدبیر ہو گیا. ومن نظر الی شفتیہ صار وزیرا، جس کی لبوں پہ نظر پڑی وہ وزیر ہو گیا. ومن نظر الی فمہ، اور جس کی یوں کنج دہن پہ نظر پڑی وہ روزہ دار ہو گیا. چونکہ رسول بول بھی رہے تھے، اب میں بول رہا ہوں میرے دانت نظر آ رہے ہیں نا. ومن نظر الی اسنانہ صار جمیلا، مجھے نہیں پتا میرے سامنے کون کیا ہے، جس کی رسول کے دانتوں پہ نظر پڑی وہ یوسف کی طرح حسین ہو گیا. نہیں اب گھر جا کے سوچنا، کل پوچھوں گا آپ سے. جس کے در دندان کی تجلی کی زیارت کا نام یوسف ہے. بس میں نے جو کہنا تھا میں کہہ گیا ہوں. اللہ اکبر. ومن نظر الی لحیتہ صار مجاہدا فی سبیل اللہ، جس کی ریش مقدس پہ نظر پڑی وہ اللہ کی راہ میں مجاہد ہو گیا. ومن نظر الی حلقہ صار واعظا مؤذنا، جس کی حلق رسالت پہ نظر پڑی وہ واعظ یا مؤذن ہو گیا، اذان دینے والا. بلال نے رسول کا حلق دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. میں زیروں کے دریچوں میں خود تو آنے سے رہا، میں نے لفظ بھیجنے وصول تو تم خود کرو گے نا. جس نے حلق کو دیکھا واعظ اور مؤذن ہو گیا. ومن نظر الی جنبیہ صار سیافا، جس نے پہلو پہ نظر ڈالی شمشیر زن ہو گیا. من نظر الی صدرہ صار عالما مجتہدا، جس کی سینے پہ نظر پڑی وہ عالم یا مجتہد ہو گیا.
बताऊंगा किसी को भी नहीं बात। आप पिछले मानने वाले थक गए हो ना, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो तो पक्के पक्के थक गए। अच्छा, अल्लाह अकबर। वमन नजरा इला जंबे सारा गाजियन, जिसकी इन पहलुओं पर नजर पड़ी वो गाजी हो गया। मन नजरा इला बतने ही सारा जाहिदन, जिसकी शिकम अक़दस पे नजर पड़ी जाहिद हो गया। वमन नजरा इला ज़हर ही सारा मुतीयन मुतवाज़िन, जिसकी पुश्त रिसालत पे नजर पड़ी वो अल्लाह की इताअत वाला हो गया। नहीं नहीं नहीं, अब देखें अल्लाह का मुती कौन बना? जिसने मेरे रसूल की पुश्त को देखा। जो पुश्त को देख ले वो तो अल्लाह का मुती, और जो इस पुश्त पे बैठ जाए जो जो चले तो नहीं गए ना समझ। अल्लाह अकबर। शरह करने बैठो तो फिर पता नहीं कितना वक्त चाहिए। वह मन नजरा इला कफ़े है सारा सर्राफन, जिसकी हाथों की इस तरफ नजर पड़ी वो सराफ हो गया, सोने में खेलने लगा। अल्लाह। वमन नजरा इला यदैहि सारा जवादन, और जिसकी इन हथेलियों पे नजर पड़ी वो हातिम की तरह सखी हो गया। हाय हाय। हाँ, बस मुझे आपसे कहीं ज्यादा जल्दी है जिंदगी, बाकी तो इंशाल्लाह फिर कल गुफ्तगू होगी। जल्दी कर रहा हूं, इससे ज्यादा जल्दी हो ही नहीं सकती, मैं नतीजे की तरफ बढ़ रहा हूं। वह मन नजरा इला अनामिलिही सारा कातिबन, जिसकी उंगलियों के पोरों पे नजर पड़ी वो कातिब हो गया। वह मन नजरा इला रकबतैहि सारा राकिअन सौजिदन, जिसकी जानुओं पे नजर पड़ी वो नमाजी हो गया। वमन नजरा इला साक़ैहि सारा सय्यादन, जिसकी पिंडलियों पे नजर पड़ी वो शिकारी हो गया। हाँ, वमन नजरा तहता रिजलैहि सारा राजलन, जिसकी पांव के तलवों पे नजर पड़ी वो पैदल चलने वालों में हो गया। वमन नजरा वलम युबसिर शैअन सारा काफिरन, जो देखता रहा मगर कुछ नजर ना आया वो काफिर हो गया। बैठे हो चले गए हो? है जिसने निगाह तो की वलम युबसिर शैअन, और कोई शायद नजर ना आई उसे, सारा काफिरन वो काफिर हो गया। वमन लम यंजुर मुतअन्नितन व मुतकब्बिरन सारा मुद्दईयन लिर्रबूबिय्यत कफ़िरऔन व अमसालिही, और जो तकब्बुर में अकड़ा रहा देखा ही ना वो फिरौन की तरह खुदाई का दावेदार हो गया। वगार रखी मैंने कह दिया है, बहुत थोड़े लोगों ने समझा है। जो आदम के सजदे में अकड़ा रहा वो फरिश्तों की महफिल से निकला। और जो मोहम्मद मुस्तफा के सामने अकड़ा वो फिरौन की तरह कहने लगा मैं अल्लाह हूं। अल्लाह। शैतान ने ये तो नहीं कहा ना कि मैं अल्लाह हूं। शैतान से भी बड़ा मुजरिम है वो जो कहता है मैं अल्लाह हूं। अब बस खत्म हो गई मेरी बात। जाओ, मौला तुम्हारा हुस्न अकीदत सलामत रखे।
اور اس میں کبھی لغزش نہ آئے. ایک بات کہنی ہے شفیق, ایک جملہ اور میں سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو. اب تصویر و رسالت ہے نقوی صاحب سامنے, اور رزق بانٹا جا رہا ہے زیارت کے صدقے. پیشے بٹ رہے ہیں, پیشے تقسیم ہو رہے ہیں رسول کی تصویر کی زیارت کے صدقے. جو تصویر کی زیارت کرے اسے تو رزق مل رہا ہے, اس کو کیا کہو گے جسے یہ رسول کہہ رہا ہے یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی روحوں کا روحی جسموں کا جسم. میں کرتے ہوں کم از کم 10 لاکھ کا اظہار کرتے ہو آپ جواب دے رہے ہیں. مل کے سب مل کے دل سے سخیلا ٹھیک ہے نا. یہ تو زیارت کا ثمر ہے. اور جسے رسول کہے تیرا گوشت میرا, تیرا خون میرا, تیری روح میری, تیرا جسم میرا, پھر کم از کم اس میں تو یہ ہنر ہونا چاہیے کہ یوں کرے. اللہ اللہ ید اللہ کا بھرم بھی تب رہتا ہے اور نفس رسول ہونے کا بھرم بھی تب رہتا ہے. اور اس کے لیے مقارک بھی آسان ترین امجد نسخہ گلفام زینی یہی ہے کہ یہ سوچ لیا جائے جس کی زیارت یہ ہے وہ خود کیا ہے. اللہ سمجھ میں آئی بات یہ نہیں. ہاں یہ تو طرفین کی کتابوں میں برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ دکھا سکتا ہوں کہ رسول فرماتے اللہ یوتی وانا اقسمو, عطا اللہ کرتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں. یہ سمجھ آئی بات. رسول کہہ رہے ہیں عطا اللہ کرتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں. اور یہی رسول علی سے کہہ رہا ہے یا علی مالی لک مثلہ الا النبوۃ, جو مجھے عطا ہوا وہ تجھے عطا ہوا سوائے نبوت کے. اللہ جو میرے پاس ہو. کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو, آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. آمین. بس زیادہ پڑھ لیا, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. اب تک جو پڑھا وہ آپ کے لیے تھا, اور اب جو 2 جملے کہنے ہیں وہ 2 اور عزاداروں کے لیے. ایک تم میں ہے کہیں اور ایک پردہ داروں میں. میں نشاندہی تو نہیں کر سکتا کہ کہاں کس کے دائیں کس کے بائیں, لیکن ایمان بھی ہے, عقیدہ بھی, تحقیق بھی موجود ہے. نشانی یہ ہے تم پانی رو گے وہ لہو روتا ہے. اللہ اکبر. ہاں فضائل کے معاملے میں شاہ نجف نے مجھے اختیار بخشا ہے, سینہ بھر دیا ہے. لاکھ مجلس بھی ایک جگہ پہ پڑھوں تو روز نہیں ہوگی انشاءاللہ, لیکن مصائب میں میری مجبوری ہے. درد کی وہی کہانیاں ہیں جو 1400 سال سے دہرائی جا رہی ہیں. بس میرا کام ہے یاد دہانی. آنکھوں کا وضو خود کراؤ گے, تفصیل کا وقت نہیں. بس ذرا تصور میں رکھو. پڑھنے والے عموماً پڑھ لیتے ہیں کہ یوم عاشور بڑا سخت دن تھا. کوئی شک نہیں, میں اس میں شک نہیں کر رہا, انکار نہیں کر رہا. قیامت سے بڑا دن تھا, لیکن عاشور والے دن ایک ایک کر کے لاش آئی ہے.
कोशिश करना कि जो मैं कहूँ वो पहली दफा ही तुम्हें समझ में आ जाए। एक एक लाशा आया, वक्फे वक्फे से आया। 11 मुहर्रम का दिन तो वो दिन है शैतानियों ने 72 लाशें इकट्ठे देखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह। जो मैंने पढ़ा, सुनी सुनाई रिवायत पढ़ने की गज़न फर्क वल्लाह आदत नहीं, जो किताब में देखता हूं उसी का तर्जमा आज़ादारों तक पहुंचाता हूं। जो भी नजर पड़ी है सैदानियों की लाशों पर, मैंने यही पढ़ा है। 64 की 64 बीबियां ऐसे उतरी हैं महमलों से। महमल भी तुम्हारे डर की वजह से कह दिया, वरना महमल कहां थे। 64 की 64 बीबियां ऊंटों से ऐसे उतरी जैसे अब्बास घोड़े से उतरा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर दूसरी क़यामत जो है, रोने वालों, तेरे मौला हुसैन का सर यौम आशूर कट चुका था, शिमर हरामी ने काट लिया, लेकिन बाकी जो 71 लाशें हैं वो यौम आशूर नहीं कटे। वो 11 के दिन, उस वक्त जब सैदानिया मक्तल में मौजूद थी। मैंने कह दिया है, चाहता यह था कि तुम खुद मेरा इशारा समझ ले, लेकिन नहीं आई अगर समझ में तो हाथ मैं जोड़ रहा हूं। तुम्हारे मजहब का छोटा सा वकील हूं, हकीर सा खादिम हूं मजहब आले मोहम्मद का। चोट लगे दिल पे तो फिर लिल्लाह माफ कर देना। सिर्फ मौजूद नहीं थी। अब्बास का सर उम्मे कुलसूम की झोली में कटा, अकबर का सर जनाब लैला की आगोश में, कासिम का सर फरवक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब यहां सवाल पैदा होता है रोने वालों कि बेटों के सर कटते रहे, माओं ने बचाया क्यों नहीं? भाइयों के सर जुदा होते रहे, बहनों ने छुड़ाया क्यों नहीं? और रोने वालों, छुड़ाया हाथों से जाता है। जिनकी बात मैं कर रहा हूं हाथ फंसे गर्दन थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मौला तेरा पुरसा कबूल करे, मेरे पास सिर्फ दुआ है, खत्म करने लगा हूं मैं। सिर्फ विदा ही अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूं ना शोहदाए करबला से, 3 अशरों में भी खत्म नहीं होता। लेकिन सैयदो गैर सैयदो, एक विदा ऐसा है 11 मुहर्रम को जमीन थर्राई, आसमान कांपा, अर्श लर्जा। बस उसी का एक फिक्रा तुम्हारी सोच से पहले मिंबर खाली होने चला है। जानते हो किससे विदा? किसका विदा? बाबा से विदा, 4 साल की बतूल का विदा। अल्लाह अकबर। जिसके सीने में गोश्त है पत्थर नहीं, वो एक लम्हा मेरी तरफ देखेगा। सकीना करीब आई हुसैन की लाश के, हुसैन की लाश ने बाहें खोली। 2 दफा हुसैन ने सकीना को बाहों में लिया है। एक शाम गरीबा के वक्त जब दौर छिने जा रहे थे, और एक 11 मुहर्रम को विदा के वक्त। बस सकीना ने कहा आबा बाबा, बाहें खुल गई लाश की। अलकत लफ्सहा अला सदर अबीहा, बाबा के सीने पे गिरी। हुसैन ने बिला तशबीह बाहों के हल्के में ले लिया, बाजुओं में ले लिया लाश ने। शिमर ने नकारे पे चोट मारी। अर रहील, बीबियां ऊंटों पर सवार हो गई। करीब आया शिमर, बच्ची छोड़ दे बाबा की लाश। सकीना ने रोकेगा, या शेख उतरुकनी फी हाज़ा सहरा इन अना मित्तु लैसा दमी फी उनुक़िका, मुझे यही छोड़ जाओ, मैं बाबा की लाश से जुदा नहीं होना चाहती। मैं अगर करबला में मर भी गई, मेरा खून तेरी गर्दन में नहीं होगा। जो मैंने किताबों में पढ़ा, शमर ने 40 शामी बुलाए, 40 लोगों ने कोशिश की, हुसैन के हाथ नहीं छुड़वा सके। परेशान होकर गए। शमर लाश नहीं छोड़ रही बच्ची को। अब दुआ करके मैं पढ़ सकूं, और मैं दुआ करता हूं कि तू सुन भी सके। शमर ने कहा मेरे पास नुस्खा मौजूद है छुड़वाने का। इस हरामी ने हाथों में ताजियाना लिया, तेरे मौला की लाश के पास आया,
اس نے اکبر کے بابا کے زخمی ہاتھوں پہ تازیانے مارنا شروع کیا. حسین چھوڑ دو سکینہ کو، حسین چھوڑ دو سکینہ کو. رونے والوں لاش نے باہیں نہیں کھولی. جب دیکھا نا کہ حسین بازو نہیں کھول رہا، اس حرام زادے نے ایک تازیانہ سکینہ کی کمر پہ مارا. کمر پہ تازیانہ لگنا تھا، لاش نے باہیں کھول دی. آواز آئی زینب میری سکینہ برداشت نہیں کر سکتی.